یہاں پر ایک مسئلہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، ہمارے اندر آج کل یہ رواج ہے، قرآن پاک کے وہ نسخے جو شہید ہو جاتے ہیں، ہم ادبن شہید کہتے ہیں، یعنی پھٹ جاتے ہیں تو ادبن ہم ان کو لفظ شہید بولتے ہیں۔ تو قرآن کے وہ نسخے یا وہ اوراق جو شہید ہوتے ہیں، ہم لوگ بڑا احترام کرتے ہوئے ان کو نہر میں ڈال دیتے ہیں۔ اب نہر سے پانی کدھر گیا؟ چھوٹے کھالے میں۔ اور کھالے سے پانی کدھر گیا؟ کھیتوں میں۔ اور وہ نسخے، وہ الفاظ، وہ اوراق وہ کھیتوں میں ملتے ہیں۔ تو کیا ہم نے یہ ادب کیا؟ ان کھیتوں میں جب فصل بیجی جاتی ہے، آپ جانتے ہیں اس میں گندگی کا ڈھیر بھی ڈالا جاتا ہے، گندا پانی بھی لگتا ہے بوقت ضرورت، اور وہاں وہ پرزے پہنچ جاتے ہیں کھالے کے ذریعے۔ تو اس لیے مہربانی کر کے کوئی بھی آدمی یہ نہر وغیرہ میں پرزے نہ ڈالے، بلکہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان پرزہ جات کو دفن کیا جائے، ان کو زمین میں دفن کر دیا جائے، جہاں مناسب جگہ ہو، یا قبرستان میں لے جائیں۔ اگر قبرستان میں دفن کرنا ہو تو قبر کی شکل نہیں بننی چاہیے، کم از کم پتہ ہو کہ یہ قبر تو نہیں ہے، یہاں کچھ دفن ہے، یا اوپر بورڈ وغیرہ سلیٹ وغیرہ لگا دیں۔ بلکہ اکثر قبرستان والوں نے تو وہ قرآن کے لیے علیحدہ ہی ایک بڑا سا وہ کنواں سے بنا دیا ہے، اس میں پرزہ جات ڈالے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہم سمجھ، اور بعض لوگ دیکھا قرآن پاک کا کوئی پرزہ زمین پہ گرا نظر آیا، اٹھا کر دیوار میں دے دیا، وہ پھر گر جاتا ہے۔ تو یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں۔ ٹھیک طریقہ یہ ہے کہ اس کو محفوظ جگہ پر پہنچایا جائے۔ اور کئی لوگ ایسے کرتے ہیں، قرآن کا جو پرزہ شہید ہے یا شہید شدہ نسخہ ہے، اس کو مسجد میں رکھ جاتے ہیں۔ بھی جب تمہارے پڑھنے کے کام نہیں ہے تو مسجد میں رکھنے کا مقصد یا فائدہ کیا؟ اس کو قرآن گھر میں پہنچاؤ، جہاں قرآن پاک کو دفن کرنے کا انتظام ہے وہاں پہنچا دو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے باقی سارے نسخے ختم کر کے ساری قوم کو ایک نسخے پہ جمع کیا، جو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق نے جمع کروایا تھا، اس لیے جامع القرآن آپ کو کہا جاتا ہے۔